قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتحل في رمضان وهو صائم رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف قال الترمذي لا يصح فيه شيء. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں سرما لگایا درا حالے کے آپ روزے سے تھے، یعنی روزے کی حالت میں آپ نے سرما لگایا. گویا سرما لگانا روزے کی حالت میں جائز ہے اور اس سے روزے پر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا. اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے ضعیف سند سے، چنانچہ امام ترمذی کا قول نقل کیا ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے. قال الترمذی رحمہ اللہ لا يصح فيه شيء، اس باب میں کوئی حدیث صحیح نہیں، نہ سرما لگانے کی اور نہ سرما سے باز آنے کی، نہ جواز کی دلیل ہے نہ عدم جواز کی دلیل ہے. ابن ماجہ کی جو روایت حضرت عائشہ سے ہے یہ ابن ماجہ کے مفردات میں سے ہے، یعنی کتب ستہ میں سے کسی نے بھی اس حدیث کو روایت نہیں کیا ہے سوائے ابن ماجہ کی. اور عام طریقے سے ابن ماجہ کی جو روایتیں ہوتی ہیں جس میں وہ تفرد اختیار کرتے ہیں، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں افراد ابن ماجہ، وہ حدیثیں جن کو بیان کرنے میں ابن ماجہ متفرد ہے، تنہا ہے، اکثر وہ حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں. اس کی سند میں ایک راوی ہے سعید بن عبد الجبار الزبیدی الحمصی، حمص کے رہنے والے تھے، وہ ضعیف ہے. امام ابن المدینی نے کہا لم یکن بشیء، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور امام مسلم نے کہا کہ متروک الحدیث ہے. اور اس کا شاگرد بقیہ ابن الولید یہ بھی متکلم فی راوی ہے. اہل علم کی بقیہ کے سلسلے میں جو رائے ہیں اس میں معتبر رائے یہ ہے کہ بقیہ ابن الولید اگر ثقہ اور معروف شخص سے روایت کرے اور سماعت کی صراحت کرے تو بقیہ کی حدیث قابل حجت ہوگی، ورنہ نہیں، کیونکہ یہ مدلس راوی تھے اور بدترین درجے کا تدلیس التسویہ کیا کرتے تھے. تو اگر یہ آدمی ثقہ معروف شخص سے روایت کرے، سماعت کی صراحت کرے، تب تو معتبر آدمی ہے، اس کی روایت حجت ہوگی. لیکن اگر ضعیف سے روایت کرے تو یہ بھی ضعیف ہوگا اور اس کا شیخ تو ضعیف ہوگا ہی. تو یہاں سعید بن عبد الجبار الزبیدی جیسا کہ آپ نے سنا بے وقت آدمی حدیث کی دنیا میں، اور امام مسلم کے قول کے مطابق متروک الحدیث ہے، اور اس سے روایت کر رہے ہیں بقیہ ابن الولید، لہذا یہ حدیث کسی بھی اعتبار سے قابل حجت نہیں ہے. اور ایک عام بات آپ کو بتائی کہ جو ابن ماجہ کی افراد ہے، یعنی جس کو بیان کرنے میں ابن ماجہ متفرد ہے، اکثر وہ حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں. امام ترمذی چنانچہ اسی وجہ سے امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس باب میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے. تو جب کوئی حدیث ثابت نہ ہو تو اصل یہ ہے کہ روزہ باقی رہے گا جب تک کہ روزے کے فاسد ہونے پر کوئی صحیح واضح دلیل موجود نہ ہو، اس وقت تک روزہ آدمی کا صحیح ہوگا. الا یہ کہ روزے کو اگر کوئی چیز توڑ رہی ہے تو اس کے لیے صحیح دلیل ہونی چاہیے، جو یہاں مفقود ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ حالت روزے میں بحالت روزہ سرما لگانا روزے کو فاسد کر دیتا ہے. یہ قول دلیل کے اعتبار سے ضعیف ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس قول کی جو دلیل ہے وہ ان لوگوں نے دلیل پکڑی ہے ایک روایت سے جس کو امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے. عبد الرحمن بن نعمان بن معبد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کہا
کہ سونے کے وقت میں اسمد نامی ایک سرما ہوتا ہے جو سرمے کا پتھر پیس کے بنایا جاتا ہے، اور مروح جس کے اندر خوشبو رکھی جاتی ہے۔ آپ نے کہا کہ سونے کے وقت اسمد مروح لگایا کرو، اور فرمایا وَلْيَتَّقِهِ الصَّائِمُ، اور روزے دار روزے کی حالت میں پرہیز کرے۔ یہ حدیث عبد الرحمن بن نعمان بن معبد، عبد الرحمن بھی ضعیف اور ان کے والد نعمان بن معبد بھی ضعیف راوی، اسی یہ حدیث بھی انتہائی ضعیف ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ایک عقلی دلیل دیتے ہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، یا ان کی طرف سے دلیل پیش کی جاتی ہے کہ آنکھ میں سرما لگانے سے اس کی تراوٹ کبھی کبھی آدمی حلق میں پاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آنکھ سے کوئی راستہ یا کوئی رگ ایسی ہے جو حلق تک آتی ہے، حالانکہ آنکھ میں کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، کوئی منفذ نہیں ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے، کوئی رگ نہیں ہے جو آنکھ سے سیدھے حلق کو آتی۔ باقی جو آئی ایس اسپیشلسٹ ہے وہ زیادہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن آنکھ راستہ نہیں ہے حلق کا، اور اسی طریقے سے کان بھی حلق کا راستہ نہیں۔ اس لیے آنکھ میں دوا ڈالنے میں، کان کے اندر دوا ڈالنے میں روزے کی حالت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ ناک میں اگر دوا ڈالتے ہیں تو پھر محتاط طریقے سے ڈالیں، ایسا نہ ہو کہ وہ سیدھے حلق میں آ جائے، کیونکہ ناک کا سیدھا راستہ حلق سے ملتا ہے، اس لیے رائس ٹیوب وغیرہ ناک سے ڈالا جاتا ہے اور غذا پہنچائی جاتی ہے مریض کو۔ بہرحال صحیح قول جمہور کا ہے کہ سرمے کا کوئی بھی اثر روزے پر نہیں پڑتا ہے، جمہور اہل علم کا یہی قول ہے۔ حنابلہ کی طرف سے سما شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دوسرے محققین علماء بھی اسی طرف گئے ہیں کہ سرمے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہی راجح ہے۔ چنانچہ امام ابو داؤد نے بسند صحیح نقل کیا ہے حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ کا قول یا ان کا عمل کہ انہ کان یکتحل وہو صائم، وہ روزہ کی حالت میں سرما لگایا کرتے تھے۔ لہذا یہ جو حدیث ہے ابو داؤد کی وہ حدیث ضعیف ہے۔ جو ہم نے ابھی آپ کو سنایا عبد الرحمن بن نعمان بن معبد، وہ اپنے باپ سے اور ان کے باپ یا اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ عبد الرحمن بن نعمان بن معبد بن حوزہ، تو عبد الرحمن بھی ضعیف، نعمان بھی ضعیف۔ لیتقہ الصائم، روزے دار پرہیز کرے، حدیث ضعیف، منکر حدیث۔ لا الہ الا اللہ۔ چلیے صاحب، تو آنکھ میں دوا ڈالنے کا حکم سمجھ میں آ گیا، کان میں دوا ڈالنے کا حکم سمجھ میں آ گیا، کچھ نہیں ہے اس سے فرق پڑے گا روزے پر، کیونکہ یہ آنکھ کا اور کان کا راستہ حلق سے نہیں ملتا۔ پیٹ میں قطرات جانے کا سوال ہی نہیں، چاہے کچھ اثر محسوس ہو دوا کا یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر ناک میں قطرہ ٹپکاتے ہیں تو اگر حلق تک پہنچ جائے، اور بلکہ حلق کے نیچے آ جائے، حلق تک پہنچے اور تھوک دے آدمی، تب تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر پیٹ میں داخل ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ناک راستہ ہے معدے تک پہنچنے کا۔ اور اسی لیے حدیث ہے لقیط بن سبیرہ کی، وبالغ فی الاستنشاق، ہم نے کتاب الطہارت میں پڑھا ہے باب الوضو کے اندر، کہ استنشاق میں ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو، زور سے ہوا کے ذریعے، ناک کی ہوا کے ذریعے اس کو اوپر تک کھینچو۔ وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، مگر یہ کہ تم روزے سے، کیونکہ ناک کا سیدھا راستہ حلق تک آتا ہے۔ چلیے، سرمے کا مسئلہ ہوا، آنکھ اور کان میں ڈراپ ٹپکانے کا مسئلہ ہوا۔ اگر کوئی شخص بھول چک کر کے کھا پی لے اور جیسے ہی یاد آئے وہیں رک جائے تو اس کا روزہ ہو جاتا ہے، اور اس سلسلے میں جماہیر امت کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سوائے امام مالک کے اور ان کے استاد ربیعہ رائے کے، جو کہتے ہیں کہ بھول چک کر کے بھی اگر کھا لے گا تو گناہ تو نہیں پڑے گا اس کے اوپر، لیکن چونکہ اس نے مفطر استعمال کیا، روزے کو توڑ دینے والی چیز استعمال کر لی، لہذا اس کو اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی، اور یہ انتہائی ضعیف قول ہے۔ چنانچہ متاخرین مالکیہ نے امام مالک کے قول کو مسترد کر دیا ہے، کہ جمہور امت کے علماء یا جماہیر کہہ لیجئے، حنفیہ، شافعیہ، حنابلہ، ایون متاخرین مالکیہ، سب اسی کے قائل ہے کہ بھول چک سے روزے میں اگر کھا پی لے تو آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چنانچہ متفق علیہ روایت سامنے ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق علیہ۔
وللحاکم من افطر فی رمضان ناسیا فلا قضاء علیہ ولا کفارۃ وہو صحیح۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھول چک کر کھا پی لیا، من نسیہ جو بھول گیا، درا حالے کہ وہ روزے سے تھا اور کھا لیا یا پی لیا، گویا کہ روزے کی حالت میں بھول چک کر کھا پی لیا اگر کسی شخص نے، تو آپ فرماتے ہیں فلیتم صومہ، وہ اپنے روزے کو پورا کرے، وہ اپنے روزے کو پورا کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روزے سے تعبیر کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے روزے پر کوئی ایفیکٹ نہیں پڑا، روزہ اس کا متاثر نہیں ہوگا، روزے پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، اس کا روزہ مکمل ہے، صحیح ہے۔ فلیتم صومہ، اتمام کا حکم دیا، اور کھانے لینے پی لینے کے بعد بھی اس شخص کے روزے پر روزے کا اطلاق کیا، کہا کہ اس کا قصد ارادہ نہیں ہے، بھول چک میں کوئی ارادہ تھوڑی ہوتا ہے۔ فإنما أطعمه الله وسقاه، اس کو اللہ نے کھلایا اور اللہ نے پلایا، یعنی اس کے خود کے اختیار اور ارادے کو دخل نہیں ہے، اس لیے جو کھانا اس نے کھایا اور پیا ہے وہ اللہ نے اس کو کھلایا پلایا، یعنی کھانے کی چیز اس تک پہنچائی ہے۔ یہ کہہ کر کے اصل بتانا یہ ہے، اللہ نے کھلایا پلایا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے اپنے ارادے اور اختیار سے نہیں کیا ہے، اور نسیان پر کوئی مواخذہ نہیں۔ متفق علیہ۔ تو کھانے پینے کا مسئلہ آیا۔ دوسری حدیث جو حاکم کی لے کر کے آئے ہے اس میں عموم ہے، من افطر فی رمضان ناسیا، جس نے رمضان میں افطار کیا بھول چک کر کے۔ اب کھانے پینے کا ذکر نہیں ہے، تو کھانے پینے اور اس طرح کی کوئی دوسری بھی چیز، جیسے کہ منہ کے اندر غبار داخل ہو گیا، مکھی مچھر حلق کے نیچے اتر گیا، آٹا وغیرہ اڑ کے حلق میں پڑ گیا۔ ایون لوگوں نے کہا کہ بڑا مفتر ہے جمع، اگر کسی شخص نے بھول چک کر کے بیوی سے صحبت کر لی تو یہ بھی اس پر بھی کوئی کفارہ اور قضا نہیں ہے، اس کا روزہ ہو گیا، کیونکہ من افطر فی رمضان ناسیا فلا قضا علیہ ولا کفارہ، نہ قضا ہے نہ کفارہ۔ تو کھانے پینے کے ساتھ ساتھ جمع پر بھی یہی حکم لگے گا انشاءاللہ راجح قول میں، اگرچہ حنابلہ کے نزدیک، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھول چک کر کے مجامعت کرے، یا جاہل شخص مسئلے سے ناواقف شخص کرے، یا جان بوجھ کے کرے، تو جان بوجھ کے کرے تو سب کے نزدیک ہے کفارہ، لیکن یہ ہے کہ اگر بھول چک کے کرے یا اصل مسئلے سے ناواقف تو بھی قضا اور کفارہ لازم ہے، جبکہ جمہور کہتے ہیں کہ نہیں۔ اور انشاءاللہ یہی قول صحیح ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ ہمارا مواخذہ نہ کر نسیان پر اور غلطی پر جو لا علمی میں ہم کریں۔ تو حدیث ہے مسلم شریف کی کہ اللہ نے کہا قد فعلت، چلو میں نے مانا، یا اللہ نے کہا قال اللہ تعالیٰ نعم، ٹھیک ہے، ہاں منظور ہے، تمہاری یہ دعا قبول کرتا ہوں۔ قرآن نے کہا ولا جناح علیکم فیما اخطأتم بہ، ولا جناح علیکم فیما اخطأتم بہ ولکن ما تعمدت قلوبکم، نسیان پر کوئی مواخذہ نہیں، لا علمی پر کوئی مواخذہ نہیں، الا یہ کہ تم عمدن ایسا کرو۔ تو انشاءاللہ راجح قول یہ ہے کہ اگر مجامعت بھول چک کر کے ہو جاتی ہے تو بھی کفارہ نہیں ہے، قضا نہیں ہے، روزہ باقی رہے گا، البتہ غسل واجب ہوگا، روزہ باقی رہے گا، غسل واجب ہوگا۔ لا الہ الا اللہ۔ چلیے صاحب، لیکن اگر کسی شخص کو دیکھیے یا گھر میں کوئی کسی کو دیکھے کہ کھا رہا ہے یا پی رہا ہے پانی، تو تذکیر واجب ہے کہ بھائی کیا کر رہے ہو، روزے سے نہیں ہو کیا؟ ارے تمہارا روزہ ہے، تم کھا رہے ہو پی رہے ہو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب سے اس کا تعلق ہے، لہذا کسی کو اگر کوئی دیکھے کہ کھا پی رہا ہے بھول کر، تو واجب ہے کہ آپ اس کو باخبر کریں، اس کو یاد دہانی کریں، کیونکہ کھانا پینا رمضان کے دن میں منکر ہے، اور بھولنے والا تو معذور ہے، لیکن جاننے والے کو جس کو یاد ہے کہ روزے کا دن چل رہا ہے، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس شخص کو فی الفور مطلع کرے اور منع کرے۔ واللہ اعلم۔ روزے کی حالت میں اگر قے کر لے کوئی، ایک تو ہوتا ہے قے خود بخود آ جائے، اور ایک ہوتا ہے قے کرنا عمدن و قصدن۔ یہ حدیث جو ہمارے سامنے ہے، اور عام طریقے سے اسی پر لوگ فتویٰ بھی دیتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء۔
خود بخود اگر کسی کو قے آ جائے، ابکائی آ جائے اور قے ہو جائے، کم ہو یا زیادہ ہو، منہ بھر کے ہو، متواتر ہو، مسلسل ہوتے رہے، قضا نہیں، روزہ ہے اس کا صحیح۔ لیکن ومن استقا، سینتے طلب کا ہے، استقا میں سینتے قبل طلب، جس نے قے طلب کیا یعنی عمدن و قصدن اس نے قے کیا، فعلیہ القضاء، تو اس پر قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہوگا۔ کفارہ صرف مجامعت کی صورت میں، جس کا ہم ذکر آگے پڑھیں گے کہ کفارہ کیا ہے۔ اس کو خمسہ نے روایت کیا ہے، امام احمد سمیت سنن اربعہ نے، لیکن امام احمد نے اس حدیث کو معلول کہا ہے، اور دارقطنی نے اس کو سندی اعتبار سے قوی کہا ہے، لیکن ایک جگہ دارقطنی نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ بظاہر جو اس کی سند ہے، عیسیٰ بن یونس کی سند سے حدیث آئی ہے، ہشام بن حسان سے، انہوں نے ابن سیرین سے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی، جو بھی آپ نے سنا۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں اس حدیث کو محفوظ نہیں مانتا ہوں، یعنی یہ حدیث معلول ہے، اس میں علت ہے، علت خفیہ ہے۔ امام احمد نے بھی کہا کہ حدیث صحیح نہیں، غیر محفوظ حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن یونس جو ہے، یہ حدیث اس کی مرویات میں ہے ہی نہیں، امام دارمی نے بھی معلول کہا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن یونس کا جو استاد ہے شام بن حسان، اس سے وہم ہوا اس حدیث کی روایت کرنے۔ ایک تو یہ بات ہوئی، میں نے بتایا کہ امام حافظ بن حجر نے کہا کہ قوہ الدارقطنی، سند کے اعتبار سے تو انہوں نے قوی کہا ہے، لیکن صحت، سند کی صحت سے متن کی صحت ضروری نہیں کہ لازم آگے۔ چنانچہ بعض علماء نے، امام ابن مفلح نے دارقطنی کا قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو بھی خود ضعیف کہا ہے۔ اور اس کے ضعیف ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس سلسلے میں باب قائم کیا صحیح بخاری کے اندر، تو حضرت ابو ہریرہ کا اثر نقل کیا ہے کہ انہ قال، حضرت ابو ہریرہ نے کہا اذا قاء فلا یفطر، آدمی جب قے کرے تو افطار نہ کرے، یعنی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انما یخرج ولا یورج، آدمی قے کر کے نکالتا ہے، قے خود بخود آئے یا قے کرے، میدے میں جو چیز ہے اس کو باہر نکالتا۔ افطار تو اندر داخل کرنے والے سے، داخل کرنے کے عمل سے ہوتا ہے، نہ کہ اخراج کے عمل سے۔ انما یخرج ولا یولج، وہ تو اخراج کر رہا ہے، باہر نکال رہا ہے، نہ کہ داخل کر رہا ہے۔ تو اگر حدیث ثابت ہوتی تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے خلاف فتویٰ نہیں دیتے۔ لہذا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ جو عمل ہے، یہ جو ان کا فتویٰ ہے، یعنی موقوف قول جو ابو ہریرہ کا ہے، وہ مرفوع حدیث کے مقابلے میں افضل ہے، یہ امام بخاری کہنا چاہتے ہیں۔ بہرحال جمہور کا مذہب یہی ہے کہ جو قے عمدن لاتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کی علت شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بتائی کہ قے آ جانے سے آدمی کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ جو غذا اس نے کھائی تھی سب کو اس نے باہر نکال دیا، اس اعتبار سے کہا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک حدیث اور ابو داؤد وغیرہ میں ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کیا، ان رسول اللہ قاء فافطر، آپ نے قے کیا تو افطار کر لیا۔ حالانکہ اس کی سند میں بھی اختلاف ہے۔ امام ابن تیمیہ کے جد امجد عبدالسلام بن تیمیہ، جس کو مجد الدین کہتے ہیں، جو المنتقى ہے ان کی، منتقى الاخبار، جس کی شرح علامہ شوکانی نے نیل الاوطار کے نام سے کی ہے، اس میں حدیث نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاء فتوضأ، قے کر کے وضو کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ نفلی روزے میں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کیا، کمزوری لاحق ہوئی یا کمزوری محسوس ہوئی تو آپ نے افطار کیا۔ لہذا اس میں یہ دلیل نہیں ہے کہ قے مفطر ہوا، بلکہ آپ نے قے کیا تو اس کے بعد آپ نے افطار کر لیا۔ تیسری بات یہ کہ یہ مجرد فعل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ نے ایسا کیا، اگر سب مان کے چلے کہ آپ نے یہ کیا تو بھی مجرد فعل وجوب پر دلالت نہیں کرتا۔ اس لیے جمہور اہل علم کے خلاف جو بعض اہل علم ہیں صحابہ میں سے، جیسے ابن عباس ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، ابن مسعود ہیں، اور اکرمہ ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ سب حضرات کہتے ہیں، اور امام مالک سے بھی ایک روایت ہے کہ آدمی قے کرے یا خود سے قے ہو جائے، یا آدمی قے کو طلب کرے، دونوں ہی حالت میں انشاءاللہ نہیں چھوٹے گا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قے کے سلسلے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ان مسائل میں سے ہے
جن مسائل کی عام طریقے سے لوگوں کو حاجت اور ضرورت پیش ہوتی ہے، اس لیے اس سلسلے میں صحیح حدیث ہونی چاہیے تھی، جو نہیں ہے، مفقود ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا آپ نے قول سن لیا کہ انہوں نے کہا کہ انما یخرج ولا یولج، قے کرنے والا پیٹ سے کھانے کو باہر لاتا ہے، نہ کہ حلق کے نیچے کوئی چیز اتارتا ہے۔ تو کوئی چیز منہ کے راستے، حلق کے راستے، ناک کے راستے اگر پیٹ میں آتی ہے، یا کھانے پینے کی جگہ پر کوئی مغذی طاقت کی سوئی وغیرہ لیتا ہے جو آدمی کو کھانے پینے سے بے نیاز کر دے اور جسم کو توانائی فراہم کرے، اگرچہ وہ کھانے پینے کی چیز نہ ہو لیکن کھانے پینے کے معنی میں ہو، فائدہ وہی حاصل ہوتا ہو، تو روزہ ٹوٹے گا۔ ایسے قے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ علامہ ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اجماع کے اوپر، انہوں نے اس میں اجماع نقل کیا ہے کہ جان بوجھ کر قے کرنے والے کا روزہ باجماع امت یا باجماع علماء امت محمد باطل ہے۔ لیکن اور اس اجماع کو امام ابن قدامہ نے بھی اپنی مشہور کتاب فقہ کی فقہ مقارن، جس میں ائمہ اربعہ کے اور دوسرے علماء کے اقوال انہوں نے دلائل کے ساتھ نقل کیا ہے، اسی کو فقہ مقارن کہتے ہیں۔ تو اس میں ابن قدامہ نے بلا کسی نقد کے ابن المنذر کا یہ قول نقل کیا ہے۔ حالانکہ ابھی آپ نے سنا کہ صحابہ میں سے، تابعین میں سے اور ائمہ میں سے ایک بڑے محدث، وقت کے بڑے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی قے کو مفطر یا مفطر نہیں مانتے۔ قے کرنے سے، قے ہونے سے یا قے کر لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، الحمدللہ۔ چلیے صاحب، 2-3 حدیث ہیں، ان کا تعلق سفر میں روزہ رکھنے سے ہے۔ حدیث پڑھتے ہیں۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج عام الفتح الى مکہ فی رمضان فصام حتى بلغ قراع الغمیم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام قال اولئك العصاة وفي لفظ فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم۔ وعن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم۔ وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل۔ ابھی دیکھیے حدیث کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال نکلے، فتح مکہ کے لیے رمضان کے اندر نکلے اور روزہ رکھ کے نکلے اور روزہ رہے سفر میں، حتیٰ بلغ قراع الغمیم، جب آپ مقام قراع غمیم پر پہنچے، ایک جگہ کا نام ہے، وادی عثفان کے پاس مشہور وادی ہے، کہتے ہیں کہ کچھ ہی کلومیٹر، تقریباً 64 کلومیٹر یہ مکے سے فاصلے پڑا۔ مکہ سے پہلے مدینے کے راستے میں مکہ سے 64 کلومیٹر کی 64 کلومیٹر کی دوری پر یہ جگہ واقع ہے۔ فصام الناس، سب لوگ روزے سے تھے۔ پھر آپ نے پانی کا پیالہ منگوایا اور اس کو اٹھا کر کے آپ نے، کہ لوگ دیکھیں دور نزدیک سے سب دیکھ لیں، حتیٰ نظر الناس الیہ، یہاں تک کہ تمام لوگوں نے آپ کو دیکھا، پھر آپ نے پی لیا۔ آپ سے کہا گیا اس کے بعد کہ بعض لوگ اب بھی روزے سے ہیں، جبکہ آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ سب روزہ توڑ دیں، پھر بھی کچھ لوگوں کو اصرار تھا کہ نہیں وہ روزہ پورا ہی کر لیں، عصر کا بعد بھی ہو چکا تھا تو اب کچھ زیادہ وقت بچا بھی نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا اولئک العصاة، یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں۔ ایک دوسرا حدیث مسلم کی ہے، مسلم کی ایک دوسری روایت کے اندر یہ آیا ہے کہ آپ سے یہ کہا گیا تھا اسی سفر میں کہ لوگوں پر روزہ بہت پرمشقت ہو رہا ہے، لوگوں کے لیے روزہ پورا کرنا بہت ہی پرمشقت عمل ہے۔ لوگ آپ کے فعل کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا فیصلہ لیتے ہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک، عصر کا بعد ہو چکا تھا، آپ نے پانی منگوایا اور پی لیا۔ تو لوگوں کی مشقت کہ جب شکایت آپ کے پاس پہنچی اور لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا انتظار کر رہے تھے، تو آپ نے امت پر شفقت اور رحمت فرماتے ہوئے آپ نے اپنا روزہ توڑا اور سارے لوگوں کو روزہ توڑنے کا حکم دیا۔ لیکن کچھ لوگ قائم رہے کہ نہیں، اب دن کا بڑا حصہ گزر ہی چکا ہے، چند گھنٹے، 2-3 گھنٹے، 2-2.5 گھنٹے بچے ہیں، اس لیے ہم روزہ پورا کر لیں۔ تو آپ نے خفگی کا اظہار کیا اور کہا کہ اولئک العصاة۔ صورتحال دیکھتے رہیے۔
اب آئیے صاحب، اس تو آپ نے سمجھا کہ اس میں سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اور آپ نے جن لوگوں کو اوساط کہا وہ لوگ تھے جن کو آپ نے روزہ توڑنے کا حکم دیا تھا، لیکن وہ مصر رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حکم ماننے سے ایک طرح سے عملی طور پر انکار کر دیا تھا، اس لیے آپ نے یہ سخت لفظ استعمال کیا کہ نافرمان ہے کہ انہوں نے ہماری اطاعت نہیں کی، ہماری بات نہیں مانی۔ تو اگر اس طرح کی صورتحال ہو کہ لوگ مشقت سے گزر رہے ہوں اور قافلے کا سردار امیر قافلہ یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب مصلحت روزہ توڑ دو، ویسے بھی دشمن سے ملاقات ہماری اب قریب ہے، تو اب قوت اور توانائی ہونی چاہیے، اور پھر بھی کوئی اگر اصرار کرتا ہے اور مشقت پر مشقت برداشت کرتے ہوئے بھی روزہ رکھتا ہے تو ایسا آدمی واقعی گنہگار ہے۔ اس نقطے کو سامنے رکھیں۔ آگے حدیث دیکھیں۔ حمزہ ابن عمرو الاسلمی جو القدر صحابی ہیں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اپنے اندر قوت پاتا ہوں روزہ رکھنے کی سفر میں، اور بعض روایت میں کہ یہ کثیر الاسفار آدمی تھے، کثیر الصیام آدمی تھے، کثیر الصیام تھے۔ تو یہ لفظ کثیر الصیام جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ نفلی روزہ تھا، لیکن اس میں جو ایک لفظ آیا ہے کہ رخصت ہے، یہ رخصت من اللہ، رخصت تو واجب سے ہوتی ہے، کوئی چیز رخصت کی چیز واجب ہے، واجب سے رخصت دی جاتی ہے، تو یہ رخصت کا جو لفظ آیا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ رمضان کا روزہ تھا۔ بہرحال حمزہ ابن عمرو الاسلمی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنے اندر سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھنے پر قوت پاتا ہوں، اپنے اندر قوت پاتا ہوں، میرے لیے سفر میں روزہ رکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فہل علیہ جناح، تو کیا مجھ پر کوئی حرج ہے، مجھ پر کوئی گناہ ہے کہ سفر میں روزہ رکھوں؟ تو آپ نے فرمایا ہی رخصت من اللہ، مسافر کے لیے روزہ افطار کرنے کی رخصت ہے، جو کوئی اس رخصت پر عمل کرے فحسن، تو اچھا ہے، لیکن جو کوئی روزہ رکھنا پسند کرے فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر اللہ کی رخصت کو قبول کر کے افطار کر لے اگرچہ مشقت نہ ہو تو یہ بہتر ہے۔ یہ رخصت من اللہ، یہ اس شخص کو کہہ رہے ہیں جو کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھنے پر میں سفر میں بھی قادر ہوتا ہوں، مجھ پر کوئی مشقت نہیں ہوتی، پھر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رخصت ہے، اللہ کو پسند ہے کہ اس کی رخصتوں پر بھی عمل کیا جائے، ویسے ہی جیسے کہ اللہ کو پسند ہے کہ اس کی عزیمت پر عمل کیا جائے۔ اصل واجب اور اصل فرض عزیمت ہے، اور کسی مشقت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی آتی ہے اس کو رخصت کہتے ہیں۔ تو کہا جو کوئی رخصت پر عمل کرے فحسن، اچھا ہے، اور جو کوئی روزہ روزہ رکھنا پسند کرے تو کوئی حرج نہیں۔ رواہ مسلم۔ کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کہ وَأَصْلُهُ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ حدیث عائشہ، اصل یہ ہے کہ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے متفق علیہ ہے۔ اگر حضرت عائشہ کہتی ہے کہ حمزہ ابن عمر نے سوال کیا تھا، لیکن حضرت عائشہ کی روایت کو پیچھے لائے ہیں، اور حمزہ ابن عمر اسلمی کی روایت کو حافظ ابن حجر نے مقدم ذکر کیا ہے۔ متفق علیہ روایت پر مسلم کی روایت کو ترجیح دیا ہے یہاں پر ذکر کرنے میں۔ اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ حمزہ ابن عمر اسلمی ڈائریکٹ روایت اپنی بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنے اندر قوت پاتا ہوں، اور یہاں روایت کرتی ہے حضرت عائشہ کہ عمر بن اسلمی نے، حمزہ بن عمر اسلمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو یہاں حضرت عائشہ کے واسطے سے بات آ رہی ہے۔ اس نقطے کی وجہ سے انہوں نے حمزہ کی روایت کو جو ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اب ان کی گفتگو ہے اس کو ذکر کیا۔ بہرحال عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے بخاری مسلم میں، اس کے الفاظ یہ کہ حمزہ، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ سأل حمزہ ابن عمرو الاسلمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصیام فی السفر، سفر میں روزہ کے متعلق پوچھا حمزہ ابن عمرو الاسلمی نے، تو آپ نے فرمایا ان شئت فصم و ان شئت فافطر۔ تو اوپر کی جو روایت ہے مسلم کی، اس میں حمزہ نے بذات خود روایت کیا ہے، ڈائریکٹ روایت کیا ہے، اور یہاں حضرت عائشہ کے واسطے سے روایت آ رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر دوسرا فائدہ یہ کہ مسلم کی روایت میں ہی رخصت من اللہ کا لفظ ہے، جبکہ صحیح میں یہ لفظ نہیں۔ جیسے معلوم ہوا کہ رخصت من اللہ یہ فرض روزے کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ اب یہ حدیث جو ہم نے پڑھی، اس سے سمجھ میں آیا کہ مسافر روزہ بھی رکھ سکتا ہے، افطار بھی کر سکتا ہے۔ جمہور اہل علم کا یہی مذہب ہے۔ اور صحیح میں روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی، کنا فی سفر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کنا فی سفر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم۔ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، کچھ لوگ روزے سے تھے، کچھ افطار سے تھے، تو روزے دار مفطرین پر عیب نہیں لگاتے تھے، اور مفطر روزے دار پر کسی طرح کا کوئی طنز اور طعنہ نہیں کرتے تھے۔ کچھ لوگ سفر میں روزے سے بھی ہے، کچھ لوگ افطار سے بھی، گویا کہ
دونوں عمل جائز ہے، جس کا جی چاہے روزہ رکھے، جس کا جی چاہے افطار کرے۔ لیکن داؤد ظاہری، ابن حزم ظاہری، یہ علماء ظاہریہ جو کہلاتے ہیں، جو ظاہری الفاظ سے استدلال کرتے ہیں، حالانکہ یہ استدلال غلط ہے ان کا، کہتے ہیں کہ مسافر کے لیے روزہ رکھنا جائز ہی نہیں، ہر حال میں اس کو روزہ توڑنا ہی ہوگا۔ گویا مسافر کے لیے فرض یہ ہے کہ وہ افطار کرے۔ لا حول ولا قوت، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو روزے دار ہو یا جو بیمار ہو وہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لے۔ اس حدیث سے یہ، اس آیت کریمہ سے یہ کہاں معلوم ہوا کہ مریض کے لیے اور مسافر کے لیے روزہ توڑنا واجب ہے؟ جی، یہ بھی تو رخصتی کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اور پھر آیت کا معنی وہ متعین کیے نا، وہ سمجھیے جو صحابہ نے سمجھا۔ یہ آیت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی نا، آپ ہی پر قرآن اترا تھا، تو آپ نے کہا ان شئت فصم و ان شئت فافطر، روزے کے سفر کی حالت میں روزہ چاہو تو رکھو، چاہو تو افطار کرو۔ آپ نے کہا کہ افطار تم پر واجب ہے، روزہ رکھو گے تو تمہارے لیے حرام ہوگا۔ اب وہ جو حدیث ہے جسے ان لوگوں نے دلیل پکڑا کہ آپ نے روزہ رکھنے والے کو اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ کہا، تو کس کانٹیکسٹ میں آپ نے یہ بات کہی ان کو کہ روزہ رکھنے والوں کی طرف سے شکایت موصول ہو رہی ہے کہ وہ ہلکان ہوئے جا رہے ہیں اور آپ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں، اور آپ نے خود بھی روزہ توڑا، جبکہ آپ روزہ پورا کرنے پر دوسروں کے مقابلے میں بدرجہ اتم قادر تھے۔ آپ نے روزہ توڑا اور جب دن قریب ہو رہا تھا ختم کے تو آپ نے روزہ توڑا اور اعلان فرمایا کہ روزہ توڑ لو، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے روزہ نہیں توڑا۔ تو اگر اس طرح کی کیفیت ہو کہ جو امر کی بجا آوری نہ کرے، حکم کی بجا آوری نہ کرے، کہ آپ نے افطار کا حکم دیا انہوں نے بجا آوری نہیں کی اور روزہ لوگوں پر شاق گزر رہا ہے، تو یقیناً ایسی حالت میں عدم امتثال کی وجہ سے، حکم نہ بجا لانے کے سبب یہ لوگ گنہگار ٹھہرے۔ اور وہ جو حدیث ہے ان لیس من البر الصوم فی السفر، یہ جو بخاری مسلم کی روایت ہے، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ ایک شخص بے ہوش ہو گیا روزے کی حالت میں سفر میں، اور لوگوں نے وہاں پر لوگوں کی ایک بھیڑ جمع ہو گئی تھی، وقد ظلل علیہ، اس کے اوپر لوگوں نے کپڑا پھیلا کر کے سایہ کر رکھا تھا۔ کہا کیا ہوا کیا ہوا؟ کہا کہ روزے سے تھا، بے ہوش ہو گیا، فٹ کھا گیا۔ تو آپ نے کہا کہ اس طرح کی مشقت کے ساتھ روزہ رکھنا یہ کون سی بھلائی اور نیکی ہے؟ لیس من البر الصیام فی السفر، ایسے لوگوں کے لیے سفر میں روزہ رکھنا کوئی بھلائی نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ توڑیں اور اللہ کی رخصت پر عمل کریں۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے لیے روزہ پر مشقت ہو اس کے لیے روزہ توڑنا ضروری ہے، نہ یہ کہ آپ کہیں کہ جو روزہ توڑے گا اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا۔ ایک شخص ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے آسان ہے، یا ہمارے لیے روزہ رکھنا اور روزہ توڑنا دونوں برابر ہی ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ تو آپ یہ کہہ دیجیے کہ ٹھیک ہے، اس کے اختیار پر چھوڑ دو۔ لہذا ظاہریہ کا قول بالکل غلط ہے، کمزور ہے، اور بہت سی حدیثوں سے جو دلالت کرتی ہیں کہ روزہ میں آدمی سفر کی حالت میں، روزہ دار سفر کی حالت میں روزہ رکھ بھی سکتا ہے اور روزہ توڑ بھی سکتا ہے، اس کی مخالفت ہے۔ اب جمہور اہل علم کے درمیان خود آپس میں اختلاف ہے کہ کیا افضل ہے، تو مالکیہ، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ یہ سب کہتے ہیں کہ اگر مشقت نہ ہو تو ایام کے، رمضان کے مبارک ایام کا لحاظ کر کے اور اپنی ذمہ داری سے عہدہ بڑا ہونے کے لیے، سوگدوش ہونے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھ لے اگر مشقت نہیں ہے تو، کیونکہ رمضان کے مبارک ایام چل رہے ہیں اور ساری دنیا، مسلمانوں کی جو ساری دنیا ہے وہ روزہ رکھے ہوئی ہے، تو جب سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنا ہر کسی کے لیے آسان ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں قضا عام طریقے سے ہم لوگ جانتے ہیں کہ مشکل ہوتی ہے۔ یہ ان لوگوں کی تھیوری ہے کہ اگر مشقت نہیں ہو تو ٹھیک ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ افطار افضل ہے چاہے مشقت ہو یا نہ، کیونکہ وہی ان اللہ یحب ان تؤتى رخصہ کما یحب ان تؤتى عزائمہ، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو اصل واجب پر عمل کرنا پسند ہے بندوں کی طرف سے، اسی طریقے سے رخصت پر بھی عمل کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اور یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے حمزہ بن عمر الاسلمی والی، کہ آپ نے فرمایا ہی رخصت من اللہ، افطار کرنا رخصت ہے اللہ کی طرف سے مسافر کے لیے، مریض کے لیے۔ فمن اخذ بها فحسن، تو جو رخصت پر عمل کرے گا اس نے اچھا کیا۔ یہ بتا رہا ہے کہ افطار افضل، اور جو کوئی روزہ رکھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں۔ اور ایک تیسرا قول ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید بہتر ہو کہ صاحب چھوڑ دیجیے مسافر پر، اس کے حق میں کیا آسان ہے
جو اس کے لیے آسان ہو، اپنے لیے مسافر جو جس چیز کو آسان سمجھے، روزے کو اگر آسان سمجھ رہا ہے تو یہی اس کے حق میں افضل ہے، اگر افطار اس کو اب بہتر سمجھ رہا ہے اور آسان ہے اس کے لیے تو وہ افطار بھی کر لے، اس کے اوپر چھوڑ دیجیے کہ جو زیادہ آسان ہو وہ افضل ہے، اگر افطار آسان ہو تو افطار افضل، روزہ آسان ہو تو روزہ افضل۔ اور یہ قول عمر بن عبدالعزیز، علامہ مجاہد، قتادہ، ابن المنذر اور دوسرے لوگوں کا قول ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس قول پر عمل کرنے کے نتیجے میں جیسا کہ اہل علم نے کہا ہے کہ تمام دلیلوں پر عمل ہو جاتا ہے، بس سفر ہے علت، مشقت اپنی مشقت کی بات نہیں ہے، لیکن دلیلوں کی روشنی میں یہ بات حنفیہ نے بھی کہی، اور قصر رخصت پر عمل کرنے کی افضلیت کی دلیلوں کے پیش نظر حنابلہ نے سفر میں روزہ توڑنے کو، افطار کو افضل قرار دیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ دلائل دونوں طرف ہیں اس لیے مسافر کی مرضی پہ چھوڑ دیجیے اس کو۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں ہوائی جہاز کا سفر ہے، اے سی میں ہے، گاڑی سے سفر کرنا ہے، اے سی آفس میں بیٹھ رہا ہے، کچھ نہیں، یہ سب کوئی علت نہیں ہے۔ اگر اے سی میں بھی سفر کر رہا ہو کوئی، بالکل ہی مشقت نہ ہو، لیکن چونکہ علت سفر ہے تو اگر وہ چاہے کہ بہت آرام سے جا رہا ہے اس کے باوجود بھی اگر وہ افطار کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ افضلیت کا اختلاف ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہمارے سامنے جن کا قول ہے، شاید یا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ہوگا، جیسے کہ لفظ رخصہ بتا رہا ہے کہ رخصت دی گئی ہے، تو رخصت کون دیتا ہے شریعت میں؟ اللہ اور اس کا رسول۔ یا پھر یہ ہے کہ انہوں نے آیت کریمہ سے استنباط کیا ہوگا، وہ آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو لوگ روزے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، ابتدائے فرضیت سیام میں یہ آیت اتری تھی کہ جو لوگ روزے کی طاقت بھی رکھتے ہیں تو ان کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہ روزہ رکھے، چاہے تو ایک مسکین کو کھانا کھلاتے، جس کو جمہور کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے، کہ اللہ نے آگے فرمایا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، اب کوئی رمضان کا روزہ پاتا ہے تو اس کو روزہ ہی رکھنا ہوگا، الا کہ مریض اور مسافر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کو کہا کہ منسوخ نہیں ہے، بلکہ یہ مخصوص ہے۔ مخصوص کس کے لیے؟ کبیر السن، مرد اور عورت کے لیے، اور اسی پر قیاس کر لیجیے اس بیمار کو جو دائم المریض ہو اور روزہ رکھنے پر قادر نہیں، یا مرد اور عورت عمر کی اس منزل میں ہو جہاں روزہ رکھنا ان کے لیے پرمشقت عمل ہو، ایسا لگے کہ گلے میں توق پڑی ہوئی ہے اور گلا دب رہا ہے، یعنی ہلکان ہو جاتا ہے آدمی روزہ رکھ کے، تو اس کے لیے حکم ہے، اب بھی موجود ہے، جمہور بھی کہتے ہیں کہ اب بھی موجود ہے، عمل ابن عباس کے اس قول پر تمام لوگوں کا ہے، بس یہ لفظی جھگڑا ہے میرے خیال سے کہ یہ منسوخ ہے یا مخصوص ہے، کیونکہ قدیم اصطلاح میں لوگ مخصوص کو بھی منسوخ کہہ دیتے تھے۔ تو اب سب صحت مند کے لیے، مقیم کے لیے روزہ فرض ہے، مگر مسافر اور مریض کہ وہ چاہے تو قضا کرے، افطار کر لے بعد میں قضا کرے، اور سخت یا کبیر السن مرد اور عورت ہے یا دائم المریض ہے، کبھی صحت یاب ہونے کی توقع نہیں ہے اور روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بڑے بوڑھے کے لیے رخصت دی گئی ہے کہ وہ افطار کر لے اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا دے دے، ولا قضا علیہ، اس پر کوئی قضا نہیں، ایک دم تمام لوگوں کا یہی فتویٰ ہے۔ تو ابن عباس کے اس فتوے کی روشنی میں پڑھا جائے گا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، عطاقہ یطیق، جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں وہ بھی افطار کر لے، تو جمہور کہتے ہیں منسوخ ہے، اور ان کے نزدیک کہ منسوخ نہیں ہے بلکہ یہ حکم مخصوص ہے کبیر السن مرد عورت کے لیے یا دائم المریض کے لیے، وہ کہتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطَيِّقُونَهُ أَيْ يُطَوَّقُونَهُ، جو لوگ روزے کو توق سمجھتے ہیں، یعنی پرمشقت عمل ہے، جیسے کہ کوئی چیز ان کے گلے میں پڑی ہوئی ہو، گلے کا پھانس، اور گلے کو دبا رہی، گلے کی نسوں کو دبا رہی ہے، تو ایسے کے لیے یہ حکم اپنی جگہ موجود ہے۔ چلیے الحمدللہ، نے جیسا کہ کہا کہ لفظی جھگڑا ہے، جمہور بھی یہ فتویٰ دیتے ہیں اور ابن عباس بھی یہی کہتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق کی بات نہیں ہے، تو انہوں نے استنباط کیا ہوگا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا سے، کہ ظاہر ہے کہ بوڑھا مرد عورت ہے وہ اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کی اور بعد میں قضا کرنے کی، تو وہ اس کے لیے یہ رخصت ہے اپنی جگہ پر۔ اور ابن المنذر نے، ابن حزم وغیرہ نے اس پر مسئلے پر اجماع نقل کیا کہ یہ حکم بوڑھے مرد بوڑھی عورت کے لیے یا دائم المریض لوگوں کے لیے ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ ابن عباس کی رائے پر یہ آیت منسوخ نہیں ہے، محکم ہے، البتہ یہ آیت ان لوگوں کے حق میں ہے
جو کہ روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہیں۔ اور دوسرے جو لوگ ہیں جمہور علماء وہ کہتے ہیں کہ آیت منسوخ ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ یہ اول فرضیت میں تھا کہ جو چاہے افطار کرے، جو چاہے روزہ رکھے، البتہ افطار اگر کرنے والا افطار کرنا چاہتا ہے، افطار کو ہی پسند کرتا ہے، تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، پھر یہ منسوخ ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ۔ لیکن بہرحال بالکل یہ حکم منسوخ نہیں ہے، جو نسخ ہے وہ اصل میں یہاں پر تخصیص کے لیے، کہ تمام افراد میں سے ایک فرد کو، یعنی ایک قسم کے لوگوں کو جو بوڑھے مرد اور عورت ہیں، روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے، اس کے لیے اس آیت کو خاص کر دیا گیا۔ لہٰذا آپ منسوخ کہیے کہ یہ مخصوص کہیے، دونوں ایک ہی معنی میں۔ تو بوڑھے مریض آدمی کو اختیار ہے کہ اگر وہ روزہ رکھنے پر قادر ہے تو روزہ رکھے، اور نہیں تو ایک مسکین کو کھانا کھلاتے۔ اب کھانے کی مقدار کتنی ہوگی؟ آدھا سا، اور سا کے وزن میں اختلاف ہے، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ کسی نے 2.25 کلو کہا، کسی نے 2.5 کلو کہا، کسی نے 3.25 کلو کہا، لیکن سب سے جو قول بڑا فتویٰ ہے اس مسئلے میں، سب سے زیادہ مقدار جو ہے وہ سماحت الشیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے وقت کی، ان کے کبار حیات کبار علماء کا فتویٰ تھا، ان کی ٹیم کے یا اکثر لوگوں کا فتویٰ تھا کہ 3 کلو ہے۔ تو 1.5 کلو جو خوراک آپ کھاتے ہیں وہ دیجیے، یا پھر یہ ہے کہ اگر 29 یا 30 روزہ آپ کا باقی ہے مہینے کا حساب سے کہ رمضان کتنے دنوں کا ہوا، تو اتنے 29 یا 30 مسکینوں کے لیے کھانا تیار کر لیجیے جو معیار کھانے کا آپ کے یہاں ہے، اور 30 مسکینوں کو بلا لیجیے، اور ایک ہی دن میں بیٹھا کر کے سب کو بھر پیٹ کھلا دیجیے، آپ کے پورے رمضان کے روزے کا فدیہ ہو گیا۔ چلیے صاحب، یہ ایک حدیث ہے جو اس باب کی 27ویں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور اس کا موضوع ہے رمضان کے دن میں بیوی سے قصداً مجامعت کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال حلقت یا رسول اللہ قال وما اهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا قال لا ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال أعلى أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك رواه السبعة احمد سمیت تمام کتب ستہ، 7 احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، واللفظ للمسلم، مسلم کا لفظ ہے ماشاء اللہ۔ اس حدیث کو زہری سے بہت لوگوں نے روایت کیا، علامہ ابن القیم نے کہا کہ 40 سے زائد لوگوں نے اس حدیث کو روایت کیا، اور یہ حدیث بہت فوائد پر مشتمل ہے، کثیر الفوائد ہے۔ بعض اہل علم نے ایک رسالہ لکھا ہے اس کے پر، اور سینکڑوں مسائل، بلکہ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ہے کہ انہوں نے 1001 مسئلہ اس حدیث سے اخذ کیا۔ اللہ کیسی فقاہت تھی لوگوں کی، لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں ایک شخص آیا اور اس نے یہ کہا، کثیر الشہوت آدمی تھا، رمضان کی رات میں تو بیوی اللہ نے حلال ہی کی، لیکن اس کے باوجود بھی رات میں ہم بستر ہونے کے باوجود بھی اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکا۔ یہ شخص آیا، کہا یا رسول اللہ ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، ایسے گناہ میں پڑ گیا جو میرے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ کہا کیا ہوا؟ تو آپ نے سنا نا کہ وقعت اہلی فی رمضان، وقعت اہلی فی رمضان، کیا ہلاک ہو، کس چیز نے تم کو ہلاک کیا؟ اور ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اس نے کہا احترقت، میں جل گیا۔ کہا کیا ہوا؟ وما احرقک وما اہلکک، کس چیز نے تم کو ہلاک کیا اور جلا دیا؟ کہا کہ میں اپنی بیوی پر رمضان میں واقع ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا کوئی گردن پاتے ہو جس کو آزاد کرو گے؟ کفارے میں گردن آزاد کرنی؟ کہا نہیں۔ کہا تو 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھنے کی طاقت ہے، ایک دن بھی روزہ چھوٹنا نہیں چاہیے، جب سے بھی شروع کرو، رمضان کے بعد جب سے شروع کرو، پہلے دن پہلی شوال کو تو عید کا دن ہے، روزہ حرام ہے، اس کے بعد شروع کرو، یا 10 دن کے بعد شروع کرو، لیکن جب سے شروع کرو گے 2 مہینہ کنٹینیو کرنا ہے۔ بیچ میں بلا عذر کے اگر کوئی روزہ چھوٹا ہے، مسافر ہو، مریض ہو تو اور بات ہے، بلا عذر کے اگر ایک روزہ چھوٹ گیا، پورا رکھا ہوا روزہ کینسل ہو جائے گا، پھر سے شروع کرنا پڑے گا۔ کہا نہیں،
بعض روایت میں ہے کہ اگر میں روزہ ہی رکھنے پر قادر ہوتا تو رمضان کے فرض روزے میں مجھ سے یہی عمل ہوتا، ظاہر بات ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو کہا کہ کیا تمہارے پاس استطاعت ہے کہ 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ؟ 60 مسکین ہونا چاہیے، ایک مسکین کو 60 دن نہیں، 60 مسکین، 60% ہونے چاہیے، 60 آدمی ہونے چاہیے۔ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ پھر وہ بیٹھا رہا۔ اسی درمیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک زنبیل لائی گئی، ایک تھیلا لایا گیا، ایک بوری لائی گئی جس میں کھجور تھا۔ بعض روایت میں ہے کہ اس میں 15 سا کے برابر رہا ہوگا۔ فقال تصدق بہذا، کہا لے جاؤ اس کو صدقہ کر دو۔ گویا کفارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے دے دیا اور کہا کہ لے جا کر کے اس کو کفارہ ادا کر دو، صدقہ کر دو، مسکین پر کھلا دو لوگوں کو۔ تو یہ شخص کہتا ہے اعلی افقر منا، کیا صدقہ اس پر کرے جو ہم سے زیادہ محتاج ہو؟ کیا مطلب؟ یعنی ما بین لابتیہا، مدینہ کے دونوں لابا یعنی حرہ اس مقام کو کہتے ہیں یہاں پتھر کے کالے کالے ٹکڑے پڑے۔ تو بقی کے پاس، مسجد نبوی سے جو پورا بقی ہے، بقی کے پاس سے پورب، غرب شرق بقی کے پورب پہاڑی ایک سلسلہ ہے اور اس کے وادی ہے جس میں بڑے بڑے پتھر ہیں، وہ حرہ، اس کو کہتے ہیں حرہ واقم۔ اور پچھم کی طرف جو پہاڑ کا ایک سلسلہ ہے اس کے آگے جبل صلاح ہے، تو جبل صلاح سے پچھم جو جگہ ہے اس کو کہتے ہیں حرۃ الوبڑہ۔ اور حرہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ وہ زمین جہاں پتھر کے چھوٹے بڑے بڑے ٹکڑے پائے جائیں کثرت سے۔ کہا مدینہ کے اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک، ماں بین لابتیہا، مدینہ کے اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک جو حدود حرم ہے مدینہ کا، اس میں مجھ سے زیادہ آپ کو کوئی محتاج نہیں ملے گا۔ سب سے زیادہ محتاج اور مسکین فقیر میں خود ہوں۔ یہ جو بات اس نے کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہنسے زور سے کہ آپ کے دانت کھل گئے، وہ دانت جو ڈاڑھ کے دانت ہیں، آگے 2 ثنایا علیا ہیں، سامنے والے 2 دانت جو چوڑے ہوتے ہیں، 2 ثنایا سفلا ہیں، اس کے بعد دونوں طرف ایک ایک دانت ثنایا کے دائیں بائیں، اوپر بھی نیچے بھی، یہ ربائی کہلاتے ہیں، اور اس کے بعد جو دانت ہیں وہ اضراس کہلاتے ہیں۔ تو انیاب کا مطلب یہ ہے کہ حدہ بدت نواجزہ، آپ کے ڈاڑھ کھل گئے۔ جی لا الہ الا اللہ۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ، فاطم و اہلک، اپنے ہی گھر والوں کو کھلا دو۔ یہ امر اباحت کے لیے، واجب کے لیے نہیں، مباح یعنی تمہارے لیے مباح۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ روزے کی حالت میں بیوی سے جماع کرنا عظیم گناہ، اور وہ شخص اس عمل کو باعث ہلاکت سمجھ رہا ہے، یا احترقتو کہا اس نے کہ میں ہلاک ہو گیا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ والی روایت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کفارے سے ناواقف تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ روزے کی حالت میں جماع کرنا حرام ہے، اس بات سے جاہل نہیں تھا، حکم جانتا تھا، کفارہ نہیں جانتا تھا۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر حکم نہیں جانتا کہ جائز ہے تب پھر کفارہ نہیں لگتا۔ لیکن اسے کہا میں ہلاک ہو گیا، میں جل گیا، اس کا مطلب جان رہا تھا کہ یہ عمل دن میں کرنا ہمارے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ آدمی اصل مسئلہ جانتا تھا حرمت کا، ہاں کفارے کا علم اس کو نہیں تھا۔ تو معلوم ہوا کہ جو کوئی رمضان کے دن میں بیوی سے مجامعت کرتا ہے اس پر غلیظ ترین کفارہ، سنگین ترین کفارہ لگتا ہے، اور وہ ترتیب وار قرآن نے بتایا کہ یہ غلام آزاد کرو۔ حدیث کے اندر تو مطلق ہے، قرآن میں بھی مطلق ہے، لیکن قتل کے کفارے میں رقبہ مومنہ کی قید ہے، اس لیے جمہور نے کہا ہے کہ ایماندار غلام، لڑکا ہو لڑکی، مرد ہو یا عورت، غلام ہو یا لونڈی ہو، آزاد کرنی ہوگی۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ مطلق، کافر بھی غلام آزاد کر دے تو ہو جائے گا۔ چلیے صاحب، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو 2 مہینہ روزہ رکھنا پڑے گا لگاتار، ایک دن بھی افطار نہیں ہونا چاہیے مگر یہ کہ مرض سفر کا کوئی عذر لاحق ہو، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو، کثیر الشہوہ آدمی ہو یا کبیر السن ہو، نہیں رکھ سکتا ہے، تو کہا گیا کہ 60 مسکین کو کھانا کھلائے۔ لا الہ الا اللہ۔ کچھ تابعین سے اقوال نقل ہے کہ صرف مجامع پر یعنی مجامعت کرنے والے پر قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ شاید ایسے لوگوں کو حدیث نہیں پہنچی ہوگی، جیسا کہ امام بغوی نے کہا ہے۔ بہرحال یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ جو کفارہ ہے یہ رمضان کے روزے کے لیے ہے اور رمضان کے مہینے میں ہے۔ اگر رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی کوئی قضا کر رہا ہو جو کہ قضاء واجب ہے،
اور اس میں یہ اگر عمل ہو جائے تو یہ کفارہ نہیں ہوگا اس کے، صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ گویا کہ کفارہ خاص ہے رمضان کے مہینے میں دن کے اوقات میں مجامعت کرنے والے کے لیے، گویا کہ رمضان کے دن کی، مہینے کی اور روزے کا جو وقت ہے طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک، اس کی احترام کا تقاضا ہے۔ لہٰذا جس نے بھی افطار اس طریقے سے کیا ہے گویا کہ اس نے رمضان کی حرمت کو پائمال کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کفارے کی خوراک، اگر کوئی کسی کا کفارہ ادا کر دے اور وہ خود محتاج ہو اور دوسرے نے صدقہ کیا ہے تو وہ خود بھی کھا سکتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تمہارے اوپر یہ قرض باقی رہا تو یہ کفارہ ہی آپ نے دیا تھا، البتہ یہ ہے کہ کفارہ خود اس طرح کا محتاج آدمی جس سے وہ عمل سرزد ہوا ہے کھا سکتا ہے۔ جمہور علماء کہتے نہیں، آپ نے کفارہ نہیں دیا، جب آپ نے کہا کہ جاؤ اپنے اہل و عیال کو کھلا دو اور تم سے زیادہ کوئی محتاج نہیں ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صدقہ تھا، آپ نے اس پر صدقہ کیا، کفارہ تو باقی رہا اس کے اوپر، جب وہ مستطیع ہوگا تو دینا پڑے گا اس کو کفارہ، یہ جمہور اہل علم کہتے ہیں۔ لیکن کفارے کا آپ نے ذکر نہیں کیا ہے کہ یہ کفارہ تم کو ادا کرنا پڑے گا، بلکہ جو بظاہر قول قریب تر قول لگتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر آدمی قادر نہ ہو اور خود محتاج مسکین ہو اور دوسرا اس کی طرف سے کفارہ ادا کرے اور بوجہ فقر اور مسکنت کے اگر اس کو وہ خود استعمال کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالی جائز ہے اور اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا، یا اگر قدرت نہیں ہے تو پھر اس پر سے ساقط ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ جب کبھی بھی قادر ہو تو اس کا قرض ادا کیا جائے گا، اس طرح کی کوئی روایت میں صراحت یا اشارہ نہیں۔ بہرحال اگر کسی شخص کو کوئی مسئلہ نہیں بھی معلوم ہو، اصل مسئلہ بھی نہیں معلوم ہو، تو اس کو چاہیے کہ اہل علم سے دریافت کرے۔ لا الہ الا اللہ۔ اچھا، جیسا کہ ہم نے عرض کیا پہلے بھی مسئلہ آیا ہے اور حلقتوں کے لفظ سے بھی استدلال کیا کہ یہ عمل اس شخص نے عمدن کیا تھا، اس کا مطلب یہ کہ اگر نسیانن کرے تو من افطر ناسین، ابھی حدیث پڑھا آپ نے کہ کھا پی لے، یا کوئی اور دوسرا کام، روایت جو امام حافظ ابن حجر حاکم کے لے کر آئے ہیں، پہلی روایت میں تو کہ من اکل ناسین جی او شرب ناسین، یہاں ہے من افطر ناسین، تو یہ افطار کیا یہ عموم ہے، وہاں کھانے پینے کا ذکر ہے، یہاں عموم کا ذکر ہے جس میں جمع بھی شامل ہے۔ تو ناسی اور جاہل اگر مجامعت کرتا ہے تو کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا اپنی صحیح میں حسن بصری کا قول اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ اگر کوئی ناسین بھول چک سے اگر جمع کرتا ہے تو اس پر کچھ بھی نہیں، نہ قضا ہے نہ کفارہ، انشاءاللہ۔ راجح قول یہی ہے سوائے حنابلہ کے جو کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، نہ جاہل بخشا جائے گا نہ ناسی بخشا جائے گا، جیسے متعمد پر قضا اور کفارہ ہے اسی طریقے سے اس کے اوپر بھی لگے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جمہور کا قول صحیح۔ اب عورت پر کفارہ ہے کہ نہیں ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں عورت پر کفارہ نہیں، کہاں اس کا ذکر ہوا ہے، حدیث میں تو کچھ نہیں ہے جو بتا رہا ہے کہ عورت پر کفارہ لازم ہے۔ لیکن سوچئے کفارہ مرد پر کیوں لازم ہے؟ اس نے جمع کیا، رمضان کی حرمت پامال کی، سنگین عمل کیا، اور اس کی بیوی بھی یہ جانتے ہوئے، بھول چکے نہیں ہے، جانتے ہوئے کہ رمضان کے روزے سے اس نے شوہر کی اطاعت کی، مان لیا، اس کی بات مان لی، اب مجامعت میں اس نے اس کا ساتھ دیا، تو بتائیے کہ جرم اس نے کیا کہ نہیں کیا، اور اس نے رمضان کی حرمت کو پامال کیا کہ نہیں کیا؟ اگر وہ انکار کرتی اور شوہر اس کو مجبور کر دیتا، مارتا پیٹتا یا اس کو طلاق کی دھمکی دیتا، اور ایسی صورت میں وہ خود کو مجبور پاتی، مکڑا ہوتی، وہ اجبار مجبرہ ہوتی جس پر جبر و اکراہ کیا گیا، تو اس پر کفارہ نہیں ہوگا، روزے کی قضا صرف لازم آئے گی۔ لیکن مسئلے کو جانتے ہوئے بھی اس نے، افطار کی حرمت کو جانتے ہوئے بھی اس نے اس کا ساتھ دیا، گویا کہ دونوں نے ہی حرمت صوم کو یا صوم کے احترام کو پائمال کیا ہے، لہذا دونوں پر کفارہ واجب ہوگا۔ اگر عورت خوش دلی کے ساتھ اس کے ساتھ ہم بستر ہوئی ہے اور اس کی بات اس نے بآسانی مان لی ہے، پہلے تو نانا کیا، اس نے انکار کیا، لیکن پھر وہ سرنڈر کر گئی، زور زبردستی مرد نے نہیں کیا، طلاق دینے کی دھمکی بھی نہیں دی، بس ایسے ہی اس نے نہ کہا کہ روزہ ہے رمضان ہے کیا کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی مرد کے ہاتھ میں آ گئی، اس کی گرفت میں آ گئی اور ڈھیلی پڑ گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی مطاوعہ ہے، بات مان رہی ہے، موافقت کر رہی ہے۔ اگر
زور زبردستی عمل ہوا ہے تو کفارہ ٹھیک ہے نہیں ہوگا. اگر ایسی بات نہیں ہے تو کفارہ ان کو بھی دینا ہوگا. یہی قول انشاءاللہ تعالی صحیح. چلیے صاحب, تو جس دن میں جمع واقع ہوا, ایک مرتبہ ہو یا ایک سے زیادہ مرتبہ ہو, کفارہ ایک ہی لگے گا اور قضا بھی اس دن کی کرنی پڑے گی. قضا تو اس لیے ہوگی کہ آپ نے اس دن کا روزہ توڑا, اور یہ تو کفارہ ہے 2 مہینہ. لا الہ الا اللہ. اور اگر متعدد دنوں کے اندر یہ عمل ہوا ہے عمدن تو پھر وہ متعدد کفارے ہوں گے. لا الہ الا اللہ. چلیے صاحب, اب اسی پر اکتفا کرتے ہیں, چند حدیثیں رہ گئی انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد باب صوم و تطوع آئے گا, نفلی روزے کا بیان آئے گا. اس سے قبل چند حدیثیں رہ گئی ہیں جن کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں مکمل کریں گے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اگر ہم مثلا سعودی میں رہتے جہاں پر 29 روزے ہم پورے کر کر انڈیا آ جائے تو پھر یہاں پر بھی 29 روزہ ہی رہے گا اور اسی طرح ایک روزہ بڑھ جائے گا, تو اس کا کیا حکم ہے؟ جی, آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. اگر کوئی شخص کسی ملک سے آیا ہے, پہلے ایک دن روزہ اس نے شروع کیا ہے اور اپنے ملک لوٹا ہے, اور لوگ یہاں پر 28 کا ہی روزہ رکھ رہے ہیں, تو اس کو یہاں کے لوگوں کے ساتھ روزہ رکھنا ہے. جی, فطرکم یوم تفطرون وصومکم یوم تصومون. اسی دن افطار کرو جس دن سب افطار کرے, جس دن سب روزہ رکھے اس دن تم روزہ رکھو. حدیث گزر چکی ہے, پہلے ہی درس میں یہ مسئلہ آیا تھا. لہذا مکمل آپ کو کرنا پڑے گا یہاں کے حساب سے. اگر 30 روزے آپ جہاں سے آئے ہیں وہاں ہوا تو یہاں آپ کی 31 ہو جائے گی, کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ آپ کو 1 روزے زائد کا ثواب دے گا. اور اگر ہندوستان سے آپ گئے اور باہر جب گئے سعودی عرب گئے تو وہاں 29 کا روزہ ہے, اور ہندوستان کے حساب سے آپ کا 28 ہی روزہ پورا ہے, تب تو آپ کو پورا کر لینا ہوگا. لیکن اگر سعودی عرب میں 29 کا روزہ ہے, 29 کا روزہ ہے, اور آپ کا وہاں 30 کا بن رہا ہے, تو آپ کا 30 کا ہو جائے گا. 28 کا اگر ہو رہا ہے تو 1 روز آپ کو قضا کرنی ہوگی. تو اگر آپ کا 30 ہو رہا ہے, سعودی عرب والوں کا 29 ہو رہا ہے, تب تو ٹھیک ہے, کمپلیٹ ہے. آپ کا سعودی عرب والوں کا 30 ہو رہا ہے اور آپ ہندوستان لوٹ کے آئے ہیں تو آپ کا 31 ہو رہا ہے, تو بھی آپ کو 31 روزے کا ثواب ملے گا, کیونکہ 28 سے کم کا مہینہ نہیں ہوتا. لیکن آپ 31 کا روزہ رکھیں گے, 31 دن روزہ رکھیں گے, 1 دن کا ثواب آپ کو زیادہ ملے گا. انشاءاللہ وہ آپ کے حق میں نفل ہوگا. لیکن آپ کو روزہ رکھنا ہے اس ملک کے حساب سے جہاں لوگوں نے روزہ رکھا ہے, اور آپ کو افطار بھی کرنا ہے وہاں کے حساب سے جہاں لوگوں کی اکثریت, بھاری اکثریت روزے رکھی ہوئی ہے. میں نے یہ قید اسی لگایا کہ کیونکہ کچھ لوگ ایسے اس وقت ہے موجود ملک کے مختلف حصوں میں جو سعودی عرب کی رویت کے حساب سے روزہ رکھتے ہیں, افطار کرتے ہیں, اس لیے میں نے یہ بات کہی. چلیے, روزے کی حالت میں عورت میک اپ کرے, اس کا کیا حکم ہے؟ آپ کر دے میں کوئی حال نہیں ہے روزہ رکھنے میں, لیکن اس کا تو کوئی فائدہ بحالت روزہ تو نہیں ہے. کیونکہ اگر میک اپ کے اوپر وہ مرد مائل ہو گیا اور پھر قبلہ اور بوسہ اور چھونا یہ تو جائز ہے, جیسا کہ ہم نے کل عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبل وهو صائم ویباشر وهو صائم. لیکن فرمایا کہ وکان املککم لعربہ, اپنی خواہش نفس پر اور اپنے عزم مخصوص کے اوپر وہ سب سے زیادہ کنٹرولنگ پاور رکھتے تھے تم لوگوں کے مقابلے میں. تو ویسا نہیں ہو کہ صاحب روزے کی حالت میں میک اپ کرنے کی وجہ سے یہ تحریک شہوت کا ذریعہ بن جائے اور مرد مجامعت تک پہنچ جائے. تو اس لیے بن بابل احتیاط پرہیز کریں تو یہ اچھا ہے. روزے میں انجیکشن لینے کا کیا حکم ہے اور کس کنڈیشنز میں لیا جا سکتا ہے؟ دوا وغیرہ کا انجیکشن ہو, علاج کا انجیکشن ہو تو لے سکتے ہیں. اگر اس کو تاخیر کر دیں اس کو بھی مغرب کے بعد کے لیے تو بہتر ہے, لیکن اگر علاج کے لیے ہے, مقوی نہیں ہے اور ضروری ہے لینا, تو آپ روزے کی حالت میں بھی لے سکتے ہیں. لیکن اگر تاخیر ممکن ہو اور مرض بڑھتا نہ ہو تو بہتر ہے کہ دن کی حالت میں انجیکشن نہ لے کر کے اس کو افطار کے بعد کے لیے مؤخر کر دیں. کیا زکوٰۃ کی رقم کسی کو حج کرنے کے لیے دی جا سکتی ہے؟ جی دی جا سکتی. آپ نے کہا فإن الحج فی سبیل اللہ, حج بھی فی سبیل اللہ کے اندر داخل ہے, اور زکوٰۃ کا ایک مصرف فی سبیل اللہ. لہذا اگر کوئی شخص مشتاق ہو, حج کرنا چاہتا ہو, رغبت شدید ہو اس کو, اور وہ اس کے اخراجات کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے, تو آپ زکوٰۃ دے دیجیے, آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور اس شخص کا حج ادا ہو جائے گا. جو واقعہ بیان کیا گیا, ایک صحابی نے اپنی وائف سے جمع کر لیا تھا روزے میں, اور ان کے پاس صدقے کے لیے یا غلام آزاد کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا,
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ کھجور دیے اور کہا کہ تم یہی کھا لو، تو کیا یہ صدقے کا حکم خاص وہی صحابی کے لیے ہے؟ نہیں لیکن کسی کے لیے بھی حکم خاص نہیں ہے. اب یہ صدقہ کے طور پر دیا تھا کہ کفارہ دیا تھا، یہی تو آپ کو ابھی درس کو غور سے سننا چاہیے تھا کہ جنہوں نے کہا کہ کفارہ دے دیا تو کفارہ دے دیا، اور کفارہ وہ آدمی بھی کھا سکتا ہے جس سے یہ جرم سرزد ہوا ہے کیونکہ وہ مسکین اور فقیر ہے، اس کا ہو گیا کفارہ ادا. اور جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے صدقہ دیا تھا لہذا کفارہ اس کے ذمہ باقی رہے گا، جب بھی وہ اس کا مستطیع ہوگا دینے کا اہل ہوگا وہ دے گا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کفارہ ادا ہو گیا، اور نہیں بھی اگر وہ مستطیع ہے تو اگر جس وقت وہ عمل سرزد ہوا ہے اگر وہ عاجز ہے کفارہ ادا کرنے سے تو انشاءاللہ تعالیٰ بعد کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہتا آتا ہے کہ زندگی میں جب بھی ہوگا اس کے اوپر واجب ہوگا، کیونکہ بہرحال وہ ایک عمل ہو چکا اس سے جو ہو چکا. تو ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ صاحب جس سے یہ استنباط کیا جائے کہ صاحب اس کے اوپر وہ کفارہ زہار کا جو جمع ہے رمضان میں وہ کفارہ اس کے ذمہ اللہ کے قرض کی حیثیت سے باقی رہے گا.